أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءها الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے دریافت کرو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔ یہ سورہ یوسف کی 50 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا میں بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب کی تعبیر ان کے اہل دربار میں سے کسی نے نہیں بتائی تھی۔ اس پر یوسف علیہ السلام کے سامنے سے رجوع کیا گیا تو انہوں نے اس کی تعبیر بتائی، جس کی وجہ سے بادشاہ ان سے مطمئن ہوا، اور پھر جب اس کو پتہ چلا کہ ایک ایسا قابلیت رکھنے والا انسان بلا وجہ کی قید میں رکھا گیا ہے تو فوراً اپنے قاصد کو بھیجا ان کی رہائی کا انتظام کرنے کے لیے جیل۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی کامیابیاں، ترقیاں، عروج، رفعت، بلندیاں شروع ہو رہی ہیں۔ لگاتار اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائی، اور آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آیا کہ پورے مملکت مصر پر ان کو قبضہ دے دیا گیا۔ تو اس میں بادشاہ نے جو اپنے قاصد کو بھیجا تھا اس کا تذکرہ آیا کہ قاصد نے جا کر یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کی بات کہی تو یوسف علیہ السلام حالانکہ ایک طویل عرصے سے جیل میں قید کی زندگی گزار رہی تھی اور اس سے عاجز آ چکے تھے، لیکن بادشاہ کا پیغام سننے کے باوجود وہ فوراً تیار نہیں ہوئے، بلکہ اس قاصد سے کہا کہ جاؤ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ۔ رب کا لفظ یہاں پر آیا ہے۔ رب استعمال ہوتا ہے عربی میں اپنے آقا کے لیے۔ اس زمانے میں غلام اپنے آقا کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا تھا۔ یہاں اس کے لغوی معنی میں بادشاہ کی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ ساقی جو قاصد بن کر آیا تھا بادشاہ کا غلام تھا، لیکن چونکہ رب حقیقی معنی میں اللہ ہی ہے، اور آقا کے لیے لفظ استعمال کرنے سے اشتباہ کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ کی تاریخ بتاتی ہے۔ اس لیے تکمیل شریعت کے سلسلے میں اب اس کا استعمال، رب کا استعمال صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ کسی اور کے لیے، آقا یا بادشاہ کے لیے، اپنے مالک کے لیے رب کا استعمال اب نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں یوسف علیہ السلام نے اس قاصد سے کہا کہ جاؤ اپنے آقا کے پاس جا کر اس بات کو معلوم کرو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ کیا وہ اس سلسلے میں مجھے مشتبہ سمجھتا ہے؟ کیا مجھے اس کا قصوروار سمجھتا ہے؟ اس بات کو جو ہے اس کے سامنے رکھا جائے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری اور ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا عرصہ یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، اس کے بعد پھر ان کی رہائی کے لیے بادشاہ کی طرف سے انتظام ہو گیا تو فوراً باہر نہیں آئے۔ اگر ان کی جگہ میں اس قدر جیل میں رہتا اور مجھے رہائی کی آسانی ملتی تو میں فوراً اس کو قبول کر لیتا۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یوسف علیہ السلام کا صبر و تحمل اور ان کے مکارم اخلاق، ان کے اخلاق و کردار کیسے عظیم الشان تھے، وہ بہت ہی قابل تعریف بات ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بات فرمائی کہ اپنی طرف اس کو منسوب کر کے بتایا کہ اگر میں ہوتا تو اس میں دیری نہ کرتا، تاخیر نہ کرتا، تو مطلب یہ ہے کہ امت کی تعلیم ہے اس میں، امت کو سکھانے کے لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، امت کے خیر خواہ ہیں،
کہ بادشاہوں کا مزاج ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے ایک فیصلہ کیا اور اس کے سلسلے میں جو ہے ان کی رہائی کا انتظام ہو رہا تھا، تو اگر عوام اس سلسلے میں جو ہے کبھی ایسے موقع آئیں تو اپنے بادشاہ سے یا بڑوں سے اگر سوال و جواب شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا جو خیال تھا وہ بدل جائے اور پھر سے وہ جو مصیبتوں میں پڑے ہیں وہ مصیبتوں ہی میں مبتلا رہے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی ان کو بتا دیا تھا کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کا، کیونکہ نبیوں کی شان کچھ اور ہوتی ہے، ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، وہ عام انسان نہیں ہوتے، اس لیے ان کے لیے وہ درست تھا، لیکن عوام الناس کے لیے درست نہیں ہے، یہ بتانا مقصود ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بہبود اور فلاح کے لیے یہ باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سارے انسانوں کے فائدہ کس میں ہے، کیونکہ آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے آپ نے اس سلسلے میں یہ بات فرمائی کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں فوراً وہاں سے نکل کر آ جاتا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خاصت کو کہا کہ جاؤ بادشاہ سے معلوم کرو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا۔ قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ اس نے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے، جبکہ تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حاشا للہ، اللہ کے لیے پاکی ہے، ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق بالکل ظاہر ہو گیا، میں نے ہی اس کو رجھانے کی کوشش کی تھی اور بلا شبہ وہ سچا ہے۔ یہ باتیں معلوم ہونے کے بعد بادشاہ نے تحقیق کرنے کی کوشش کی اور پھر ان عورتوں کو بلا بھیجا گیا، جن بیگم عزیز بھی تھی جس کو تحقیقات کے لیے بلایا گیا، اور ان سے جو سوالات کیے گئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ کو ذاتی طور پر اطمینان ہو گیا تھا کہ یوسف بے قصور ہیں، اور عورتیں ان کو رجھانے کی کوشش کی تھی، اور ہاتھ زخمی کرنے والی خواتین نے بھی یوسف کی بے گناہی کی شہادت دی۔ نہ صرف وہ تمام خواتین بلکہ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کر لیا کہ واقعی میں قصوروار وہی تھی۔ جب حق سامنے آ ہی چکا ہے تو میں اس کو ظاہر کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ قصوروار میں تھی، یوسف بالکل بے گناہ اور پاک تھے اور وہ سچے ہیں۔ اسی طرح چاند کے گہن سے نکل آنے پر سب نے اس کا بے داغ چہرہ دیکھ لیا اور لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو نور ہی نور ہے، جس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو اس سلسلے میں جو ہے تحقیقات ہو گئی اور بادشاہ کو بھی یہ بات پتہ چل گئی۔ یہ اس لیے ضروری تھا، اس میں کئی ایک حکمتیں تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ تھا کہ بادشاہ ان کو بلا بھیجا ہے تو ظاہر بات ہے اب کوئی شاہی اعزازات سے بھی نوازا جائے گا دربار میں، اور پھر شاہی اعزازات سے جب نوازا جائے گا تو عہدہ اور منصب مل سکتا ہے۔ عہدہ اور منصب مل جائے تو یعنی جو بات کی وجہ سے جو شک ان کے لیے پیدا کر کے جو تہمت ان کے اوپر لگائی گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو جیل میں بند کیا گیا تھا، قید کی سزا دی گئی تھی، تو وہ تہمت تو ویسے ہی کی ویسی ہی رہ جائے گی، اور چونکہ شاہی اعزاز مل گیا ہے اس لیے لوگوں کی زبانیں تو بند ہو جائے گی، لیکن دل میں شکوک و شبہات برقرار رہیں گے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان کے تعلق سے کوئی ایسی ویسی بات سوچیں کہ انہوں نے اپنے آقا اور اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ دست درازی کی تھی، اس لیے انہوں نے اس بات کو اس سے پہلے ہی واضح کر دینا چاہا۔ ان کے اوپر لگائی گئی جو تہمت تھی اس کو صاف کر کے ایک لطیف انداز میں اپنی برات کا اظہار کر دیا بادشاہ کے سامنے کہ بادشاہ خود تحقیق کر لے تو پتہ چل جائے گا، اور اس کے بعد پھر سارے لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ وہ بے گناہ اور بے قصور ہیں، ان پر لگائی گئی جو تہمت تھی وہ غلط تھی، وہ الزام تھا۔
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، یہ اس لیے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو راہ پر نہیں لگاتا۔ اور ایک بات انہوں نے کہی کہ عزیز مصر ان کا محسن تھا، ان کا مالک تھا، اس نے ان کو پناہ دی تھی، تو اس کو بھی اس بات کا اچھی طریقے سے اندازہ ہو جائے کہ میں نے ان کے غیاب میں ان کی عزت پر حملہ نہیں کیا تھا، اور میں خیانت کرنے والوں میں سے نہیں تھا، اس بات کا ان کو بھی اندازہ ہو جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ اچھی طریقے سے ہو جائے کہ جو خیانت کرنے والے ہیں، جو خائن اور چور اور ڈاکو ہوتے ہیں، ان کی چالوں کو اللہ تعالی جانتے ہیں، اور ان کو ایک وقت مقررہ کے لیے ہی فائدہ مل سکتا ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو راہ نہیں دکھاتے۔ یہ بات واضح کر دی گئی۔ اس میں کئی ایک پہلوؤں سے واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں اور احکامات ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے منتخبہ اور چنندہ بندوں کو دیگر مخلوقات کا احسان مند اور ممنون نہیں بناتے، نہیں ہونے دیتے۔ اس کی ایک مثال یہاں پر یوسف علیہ السلام کی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب اس بندے سے جو رہا ہونے والا تھا اس سے کہا تھا کہ جب تمہاری رہائی ہو جائے اور بادشاہ کے دربار میں تمہاری رسائی ہو تو تم جا کر میرا ذکر بھی اس سے کر دینا، لیکن شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک جیل میں ہی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسی صورت نکال دی کہ بادشاہ کو جو خواب دکھایا گیا اس کی تعبیر بتانے والے کوئی نہیں تھے، تو پھر سے یوسف علیہ السلام ہی کی طرف رجوع کرنا پڑا، تو وہ ایک صورت نکل آئی ان کی رہائی کی، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کسی کا احسان نہیں رکھا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ شخص جس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جا کر ذکر کرنا، ذکر نہیں کیا، ان کا کام تو نہیں کیا، لیکن پھر سے جب ضرورت پڑ گئی تو پھر واپس آیا ان کے پاس اور آ کر پھر سے سوال، اس پر بھی انہوں نے اس کی لان تان نہیں کی، اس پر غصہ نہیں ہوئے، بلکہ اس کے سوال کا جواب بڑے اطمینان بخش انداز میں دیا۔ اور یہ کہ اس میں جو خوابوں کی تعبیر بتائی گئی اور پھر جو مشورے دیے گئے، جو حکیمانہ انداز میں جو باتیں بتائی گئی، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ علماء اور مشائخ اور بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، جیسا کہ انبیاء کرام نے کیا، کہ لوگوں کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے ان کو آخرت کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی دنیا کے سلسلے میں بھی ان کے نقصانات سے ان کو بچانے کے سلسلے میں بھی کوشش کرنا، جیسا کہ مالی طور پر، معاشی طور پر جو مشورے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیے تھے اس خواب کی تعبیر کے بعد، اور مزید حکیمانہ باتیں کیے تھے کہ کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، ویسا جو ہے مشورے جو ہے امت کو دینا ضروری ہے۔ اور اہم بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں فرمایا کہ تم تہمت کی جگہ پر بھی مت جاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی کہیں پر تمہیں اگر محسوس ہو کہ لوگ تمہارے اوپر تہمت لگائیں گے تو تم ایسے موقعوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ مت سمجھو کہ میرا کیا ہے، میں تو پاک و صاف ہوں، کوئی کچھ کہتے ہیں کہہ لینے دو، نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ایک مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر بتلائی کہ ایک دفعہ آپ اپنی ایک زوجہ کے ساتھ کہیں پر کھڑے ہوئے تھے، آپ بازار سے جا رہے تھے، ایک صحابی دور سے آتے ہوئے نظر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکار کر کہا کہ اے فلاں، یہ میری فلاں زوجہ ہے۔ تو وہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کہیں شک نہ ہو۔ تو شک و شبے کو دور کر دینا چاہیے، کہیں پر کوئی تہمت لگا سکتا ہے اگر، تو وہ تہمت لگانے کا موقع اس کو نہیں دیا جانا چاہیے، اور اگر ایسی کوئی بات ہو جائے تو فوراً اس کی صفائی بھی پیش کر دینا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے اوپر لگائی گئی تہمت کو اپنے سے نکالنے کی کوشش کری، یہ بہت ضروری ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، مشورہ ہے اس میں
کہ ایسے کوئی موقع آ جائے تو فوراً اس کی صفائی اپنی برات کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ خاموش نہیں بیٹھے رہنا کہ کوئی کچھ کہتے کہہ لینے دو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ نہیں، فرق پڑتا ہے، اس سے آپ کے عمل کرنے میں اور آپ کے جو کام کاج ہے اس پر لوگ انگلیاں اٹھا سکتے ہیں، اس لیے آپ اس کو پہلے صفائی کر لینا اس کی ضروری ہے۔ اور ایک بات یہ کہ مسئلہ اس میں سے نکلتا ہے کہ کوئی اگر آپ کا محسن ہے، اس کے حقوق آپ کے اوپر واجب ہیں تو وہ اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی رعایت کرنا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے اس پورے قصے میں کیا کہ عزیز مصر کی بیوی اصل مجرم تھی، لیکن چونکہ عزیز مصر کے گھر میں وہ رہ رہے تھے اور جب ناگزیر صورت پیدا ہو جائے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنی پڑے تو بھی اس کو جتنا ہو سکے مبہم انداز میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی عزت کا خیال اور احترام کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک بات یہ بتائی کہ انہوں نے عزیز مصر اور ان کی بیوی کی طرف سے تکلیف اٹھائی، جیل کی صحبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، کئی ایک سال تک جیل میں رہنا پڑا۔ تو انسان عام طور پر کیا سوچتا ہے کہ میں تو انتقام لوں گا ان سے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف کر رہے ہیں، اور ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ عزیز مصر سے کیا دل صاف ہو جائے اور اس کو پتہ چل جائے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اس کے غیب میں نے جو ہے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا کہ اس کی عصمت، اس کی عزت پر جو ہے ہاتھ ڈالا تھا۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی صفائی بھی ہو جائے اور اس کے دل بھی صاف ہو جائے جو ان کا محسن ہے، یہ نہ کہ اس سے انتقام لیا جائے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے ہدایتیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یعنی آیتیں ہونے کے بعد یہ باتیں پیش کی جاتی ہے کہ اس میں کیا کیا احکامات ہیں اور مسائل، کیونکہ سارے واقعے میں بے شمار احکامات اور مسائل اور عبرت اور نصیحت کے پہلو ہیں اس میں۔ یہ کوئی ایک خالی واقعہ اور کہانی نہیں ہے۔ قرآن میں جس قدر واقعات بیان ہوئے ہیں سارے انبیاء کرام کی، ان تمام میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے عبرت اور نصیحت کے پہلو ہم سب کے لیے رکھے ہیں۔ اس میں بھی بے شمار عبرت اور نصیحت اور ہماری زندگی کے مختلف ادوار کے لیے ہدایتیں موجود ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف ایک قصے کے طور پر اس کو نہیں لیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔